میرا آج کا ٹاپک دنیا کی سب سے زیادہ پاورفل چیز کے متعلق ہے۔ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا، اگر آپ نے اس کو مینج کرنا سیکھ لیا، اگر آپ اس کو ہینڈل کرنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ وہ سب کچھ پاؤ گے جس کے آپ نے دنیا میں خواب دیکھے ہیں۔ وہ کوئی اور چیز نہیں، وہ آپ کا اپنا وقت ہے، وہ آپ کا اپنا ٹائم ہے۔ جس نے وقت کی قدر کی وہ ہمیشہ کامیاب ہو گیا۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا، پھر زمانے نے دیکھا ہے کہ وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ کامیابی کا اگر راز جاننا چاہتے ہو، کامیابی کیسے ملتی ہے، اس کا فارمولا کیا ہے، تو بیٹا سنیے، کامیاب شخص کو یہ بتانا نہیں پڑتا کہ وقت کو کہاں صرف کرنا ہے، اس لیے ہی وہ کامیاب ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم میں نے اپنے خدا کو دینا ہے۔ اسے اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کتنا ٹائم میں نے اپنے گھر والوں کو دینا ہے، کتنا ٹائم میں نے اپنے استاذہ کو دینا ہے، کتنا ٹائم میں نے اپنے دوستوں کو دینا ہے۔ اس لیے وہ وقت کو جانتا ہے، وقت کی قدر جانتا ہے۔ لیکن جو ناکام لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ہی وہ ناکام ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وقت کو کیسے مینج کرنا ہوتا ہے۔ وہ اپنا ٹائم غلط جگہوں پر ضائع کر دیتے ہیں۔ اسے اپنے وقت کے ضائع ہونے کا شعور نہیں ہوتا، اسے احساس نہیں ہوتا، اسے اپنے وقت کے ضائع ہونے کی آگاہی نہیں ہوتی، اس لیے ہی وہ ناکام ہوتا ہے۔ بیٹا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے پاس ابھی وقت ہے، اس وقت کی قدر کریں۔ جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے، جتنی مرضی قیمت ادا کر لے تو یہ وقت آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ دنیا کی ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے، دولت سے مل سکتی ہے، کسی چیز کے عوض میں مل سکتی ہے، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جتنی مرضی کوشش کر لیں، لیکن وقت جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے وہ کبھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ اپنے وجود پر غور کریں، اگر جب بندہ بچپن میں تھا، اب جوان ہوا، اور جب جوانی کی حالت میں یہ کہے کہ میں بچپن میں چلے جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آدمی بڑھاپے میں چلے جائے اور پھر خواہشات کرے کہ میں جوان ہو جاؤں، یہ ناممکن والی بات ہے۔ یہ وقت تھا جو ہاتھ سے جب نکل گیا، یہ دوبارہ سے واپس نہیں لوٹتا۔ اس لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا لوگوں، اس دنیا میں کوئی ایسا دن نہیں، کوئی ایسا ٹائم نہیں، کوئی ایسے لمحات نہیں، اور جب وہ دن آتا ہے، جب وہ لمحات آتے ہیں، اور وہ جب لمحات آتے ہیں تو وہ آدمی کو کہتے ہیں میں تیرے ہاں ایک جدید دنیا ہوں، تیرے ہاں ایک جدید مہمان ہوں، ایک نئی چیز ہوں، اگر تم مجھ میں نیک عمل کرے گا تو کل قیامت کے دن تیری اس نیکی کی گواہی دوں گا۔ اگر تو آج مجھ میں برے اعمال کرتا ہے تو کل قیامت کے دن تیرے اس برے اعمال کی گواہی دوں گا۔ دیکھیے یہ کس قدر جو ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی عظیم شخصیت، وہ بتا رہی ہے کہ وقت کی قدر کس طرح کرنی ہے۔ اور دنیا میں وہی لوگ جو ہے ہمیشہ کامیاب ٹھہرے ہیں جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے۔ آپ اگر
عقل دی ہے, اللہ نے آپ کو دانست دی ہے. ذرا غور و فکر کر, ہمیشہ دنیا میں ان لوگوں کا نام رہا ہے جنہوں نے رب کو راضی کیا ہے, جن کا ناطہ رب سے جڑا ہوا ہے, جن کا رشتہ رب سے جڑا ہوا ہے, جو رب سے متصل ہے. انہوں نے رب کو راضی کیا ہے. لیکن صدیاں گزر گئی, زمانہ بیت گیا ہے, لیکن آج بھی ہم ان لوگوں کا نام لیتے ہیں. وجہ یہ ہے, انہوں نے وقت کی قدر کرتے ہوئے مال کے حقیقی کو پہچانا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی زمانے میں گزرے ہیں, بادشاہ لوگ گزرے ہیں, وزیر لوگ گزرے ہیں, دولت مند لوگ گزرے ہیں, لیکن لوگ ان کا آج نام لینے کے لیے تیار نہیں. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دولت سے محبت کی تھی, انہوں نے اپنا ٹائم رب کی یادوں میں صرف نہیں کیا تھا. اگر دنیا میں اپنی پہچان چاہتے ہو, اگر دنیا میں اپنا مقام چاہتے ہو, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دنیا میں نام زندہ رہے, تمہاری آن شان باقی رہے, تو پھر اپنے تعلق جو ہے اپنے رب سے جوڑیے. اس وقت کو غنیمت جان کر جو ہے وقت کی قدر کریں. ہر انسان کے پاس یہ وقت لمیٹڈ ہے, یہ وقت ختم ہونے والا ہے. کوئی آج دنیا سے جا رہا ہے, کوئی کل چلے جائے گا, لیکن جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے اسی ٹائم میں کرتا ہے. جس طرح سورج کی روشنی سب کو ایک جیسی بیٹا ملتی ہے, لیکن دھوپ میں کھڑے ہونا یا چھاؤں میں کھڑے ہونا یہ آپ کا اپنے آپ پر انحصار ہے. یہ تم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے دھوپ میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا چھاؤں میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں. یہ زندگی ایک مشکلات کا نام ہے, زندگی ایک آسانیوں کا نام نہیں. اگر زندگی اتنی ہی آسان ہوتی تو ہمیں اس چیز کا نہ پتہ چلتا کہ صبر کیا ہے, پھر یہ دعا کیا ہے, پھر یہ حوصلہ کیا ہے, پھر مشکلات کیا ہے, پھر رب سے محبت کیا ہے, پھر لوگوں سے رشتہ داریاں کیا ہے, پھر وقت کی قدر کیا ہے, پھر لگن کیا ہے. یہ ان تمام چیزیں یہ بتا رہی ہے کہ زندگی ایک مشکلات کا نام ہے. زندگی میں اگر جب کچھ کرو گے تو راستے میں مشکلات آئیں گی, راستے میں دشواریاں آئیں گی, لوگ بھی باتیں کریں گے, لوگوں کی باتیں بھی ہوں گی, لیکن آپ نے ان لوگوں کی باتوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے, ان رکاوٹوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے آپ نے اپنی منزل کی طرف کو سفر جاری رکھنا ہے. اور پھر وہ ایک دن آئے گا کہ آخر آپ اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان رکاوٹوں سے, ان مشکلات سے کا سامنا نہیں کرتے اور وہ اپنی منزل سے پیچھے ہٹ جاتے. بیٹا, دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہیں ناکام کر دے. ایک واحد تم ہو جو اپنے آپ کو کامیاب بھی بنا سکتے ہو, اپنے آپ کو ناکام بھی کر سکتے ہو. لیکن اگر کچھ کرنا ہے تو آپ نے وقت کی قدر کرنی ہے. جس نے کچھ کرنا ہے اسی ٹائم میں کرتا ہے. یہ 24 گھنٹے دن میں ملے ہیں, انہی 24 گھنٹوں میں انسان کچھ کرتا ہے. اور اگر کسی نے کچھ نہیں کرنا ہوتا, چاہے ایک دن جو ہے اسے 28 گھنٹوں کا بھی دے دیا جائے, چاہے اسے 30 گھنٹے کا بھی دے دیا جائے, لیکن وہ کبھی کچھ نہیں کرے گا, پھر بھی وہ افسوس کرے گا.
اور کچھ لوگ ہمارے ایسے بھی ہوتے ہیں بیٹا جو اپنے آپ کو بدلنا تو چاہتے ہیں، لیکن یہ دل میں خیالات چل رہے ہوتے ہیں کہ جب فلاں دن آئے گا، فلاں ٹائم آئے گا، فلاں فنکشن ہوگا، پھر جو ہے میں اس دن سے اپنے کام کا آغاز کروں گا، پھر سے میں جینا شروع کروں گا، پھر سے خوشحالی کی طرف میں آگے سفر کو جاری رکھوں گا۔ لیکن بیٹا یاد رکھیے، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل تک میں زندہ رکھوں گا، فلاں ٹائم آئے گا، یہ گارنٹی رہی۔ لیکن اگر چاہتے ہو اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہو، اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہو، لطف اندوز بنانا چاہتے ہو، تو پھر موجودہ لمحات کی قدر کریں، اس ٹائم کو اچھا بنائیں، اس ٹائم میں خوشی سے گزاریں۔ جب آپ موجودہ لمحات کی قدر کریں گے، موجودہ لمحات آپ کے اچھے ہو گئے، تو سمجھ لینا آپ کا مستقبل جو ہے وہ اچھا ہو گیا ہے۔ اگر آپ کا ماضی، آپ کا حال اچھا نہیں، اس میں اپنے حال میں آپ نے انجوائے نہیں کیا، تو سمجھ لینا آپ کا مستقبل میں کبھی جو ہے وہ خوشیاں نہیں آ سکتی، وہ کبھی ترقی نہیں آ سکتی۔ اگر ترقی لانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے حال موجودہ زمانے میں لائیے۔ جب آپ کا حال بہتر ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا مستقبل جو ہے وہ اچھا ہو گیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے بھی ہے جو لوگوں کے دکوں سے چلتے ہیں، جیسے انہوں نے دکا دیا، ادھر سے ایک نے دیا اور دوسری طرف سے دوسرے نے دے دیا، تو ان لوگوں کے دکوں سے چلتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اے انسان، اے بیٹا، تم لوگوں کی باتیں سننے کے لیے نہیں اللہ نے پیدا کیا، تمہیں ایک آزاد انسان پیدا کیا ہے، تمہیں رب نے بہادر پیدا کیا ہے، تمہیں رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں اللہ نے اپنے رسول کی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اپنی زندگی پر غور کر، کیا تو اپنی زندگی میں خوشحالی نہیں چاہتا؟ کیا تیری زندگی اتنی معمولی ہے تو لوگوں کے دکے کھاتا رہے اور لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنے کے لیے تو پیدا ہوا ہے؟ بلکہ نہ، اگر تو خوشحال زندگی چاہتا ہے تو پھر وقت کی قدر کر۔ دوستو یاد رکھنا، زندگی میں کوشش کے بغیر کچھ نہیں ملتا، محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ ایک سانس لینے کے لیے ایک سانس چھوڑنی پڑتی ہے۔ جو لوگ وقت پر کچھ نہیں کرتے، وہ صحیح وقت کا جو انتظار میں رہتے ہیں، وہ موجودہ لمحات کو بھی جو ہے وہ پس پشت ڈال دیتے ہیں اور اپنے موجودہ لمحات کی میں جو ہے انجوائے نہیں کر سکتے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی پھر نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ بیٹا یہ سچ ہے، ایک منٹ میں زندگی نہیں بدلی جا سکتی، لیکن ایک منٹ سوچ کر کیا ہوا فیصلہ، ایک منٹ میں سوچ کر کیا جانے والا فیصلہ جو ہے آپ کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اس لیے اپنے ایک منٹ کی قدر کریں، اپنے لمحات کی قدر کریں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کی قدر کی، اگر آپ کو اپنی زندگی پیاری ہے تو اپنے وقت کی قدر کریں، کیونکہ اگر آپ کی زندگی جو ہے وہی آپ کا وقت ہے۔ اگر وقت ختم ہو گیا تو زندگی ختم ہو گئی۔ زندگی میں کچھ کرنے کے لیے کچھ مشکلات، کچھ خوفناک، کچھ سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں،
جو انسان کی زندگی میں روشنی لاتے ہیں اور زندگی میں ہمت سے جیے، اور اگر ہار جائے تو اس سے سیکھنے کا ہنر ڈھونڈیے۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے۔ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ بیٹا، وقت کو غنیمت جان۔ جب آپ نے اپنے وقت کی قدر کی، اپنا ٹائم کو پہچان لیا، تو سمجھ لینا جس دن تو نے اپنے ٹائم کو پہچان لیا، تیرا کامیابی کا راستہ شروع ہو چکا ہے۔ آخر تو اپنی منزل تک گامزن ہو جائے گا۔ اگر تو نے اپنے وقت کو نہ پہچانا تو سمجھ لینا کبھی تو کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔